السلام علیکم ناظرین میں ہوں ثانی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ فائنینشیل مارکیٹ کا نیا ایپیسوڈ۔ ناظرین آج بھی ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے جس پر گزشتہ 3 ہفتوں سے بات چیت کر رہے ہیں، یعنی کیپٹل مارکیٹ ڈیولپمنٹ۔ لیکن آج جس ہم سیگمنٹ پہ بات کریں گے دیٹ از دا سیگمنٹ آف میوچل فنڈ انڈسٹری۔ میوچل فنڈ انڈسٹری گو کہ 700 ارب روپے کی ہو چکی ہے، مگر اس میں آج بھی عام لوگوں کی پارٹیسپیشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ عام شخص کیپٹل مارکیٹ میں بروکرز کے تھرو ٹریڈ کرنے کے علاوہ میوچل فنڈ کے بھی تھرو کیپٹل مارکیٹ میں جانے سے کتراتا ہے؟ وہ کون سی ریفارمز ہیں جن کو کرنے کے بعد ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک عام پاکستانی کیپٹل مارکیٹ کا رخ کرے گا؟ انہی باتوں کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم نے انتخاب کیا ایک ایسی شخصیت کا کہ جس نے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن میں بھی اپنی خدمات انجام دی ہیں، میوچل فنڈ انڈسٹری میں بھی سرو کیا ہے، ورلڈ بینک اور ICRU کے لیے بھی ایڈوائزری کیپیسٹیز میں کام کر چکی ہیں۔ یعنی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ملیحہ میمی بنگش۔ آپ KP گورنمنٹ کی موجودہ فائنانس ایڈوائزر ہیں۔ ملیحہ، ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو فار ہیونگ می۔ ویلکم۔ سو آپ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنا پسند کریں گے کہ واٹ از دا مین ریزن as to why an ordinary person is shy of coming to the capital market? کیپٹل مارکیٹ میں جی نیچرلی والیٹیلیٹی ہے ہماری کیپٹل مارکیٹ میں، اور جیسے آپ نے کہا کہ ڈیپتھ نہیں ہے، وچ مینس بیسکلی ان لے لینگویج کے زیادہ کارپوریشنز یا بڑے پلیئرز یا فیو پلیئرز، ہینڈ فل آف پلیئرز جو ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو کیپٹل مارکیٹ میں ان کی انفلوئنس ہوتی ہے، جیسے اگر فارن انویسٹرز ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کا ایک شیئر ہو اس کیپٹل مارکیٹ میں، تو کچھ ہینڈ فل آف فارن انویسٹرز کے آنے اور جانے سے کیپٹل مارکیٹ میں والیٹیلیٹی آ جاتی ہے۔ تو یہ ہم کر رہے ہیں اسٹاک مارکیٹ یا ایکویٹی مارکیٹ کی بات یا اس طرح کی۔ اس کے علاوہ جو آپ نے اپنے انیشل کامنٹس میں بات کی تھی، وہ آپ نے بات کی تھی میوچل فنڈ کی۔ تو میوچل فنڈ از آئی تھنک ریئلی این ایونیو جہاں پہ ہاؤس ہولڈ، اور ہم اگر انٹرنیشنلی دیکھیں تو انڈیویجولس کافی اس میں پارٹیسپیٹ ان دا سینس کہ اس کو اون کر سکتے ہیں، اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو ڈائیورسفیکیشن ملتی ہے۔ وہاں پہ پاکستان میں جو ہم نے دیکھا ہے، میوچل فنڈ بھی کیا کرتی ہیں جی، انہیں کیپٹل مارکیٹس میں انویسٹ کرتی ہیں۔ جب انڈر لائن کیپٹل مارکیٹس میں لوگوں کا ٹرسٹ اور کانفیڈنس نہیں ہے، اور وہاں پہ ایک فیلنگ ہے کہ یہ مارکیٹ کچھ پلیئرز کے آنے اور جانے یا پوزیشنز لینے سے فلکچویٹ ہو سکتی ہے، تو نیچرلی وہ کانفیڈنس کا اسپل اوور میوچل فنڈس پہ بھی آتا ہے، اور لیک آف کانفیڈنس کا۔ بٹ گوئنگ فارورڈ آئی تھنک اس میں کچھ ایلیمنٹس ہیں جن پہ اگر کام کیا جائے تو آئی تھنک کہ جسے ہم یہاں پہ ریٹیل انویسٹرز کہتے ہیں یا ہاؤس ہولڈ، جس کو SEC اینڈ باہر جسے ہاؤس ہولڈ کہتے ہیں، یعنی انڈیویجول سیورز، وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ وہ بیسکلی فیو آف دیم آر فار انسٹنس کریٹنگ گریٹر اویئرنیس۔ اس میں جو ایز کی بہت بات ہوتی ہے کہ آپ کو کتنا ایزی لگتا ہے ان میں انویسٹ کرنا۔ ابھی بھی اگر ہم کامن انویسٹر سے پوچھیں تو دیر از اسٹل اے کلاؤڈ اور لیک آف انڈرسٹینڈنگ کہ یہ کیا چیز ہے میوچل فنڈ، کیا یہ ایکویٹیز ہیں، اس کی رسک کا لوگوں کو اندازہ نہیں، اس کے ریوارڈس کا لوگوں کو اندازہ نہیں۔ اس کو اگر آپ کو تو علم ہے ثانی کہ اگر ہم مارکیٹس میں منی مارکیٹ فنڈس کی بات کریں تو وہ کوائٹ سملر ٹو آپ کے جو یہ کیش فنڈ منی مارکیٹ کی ڈپازٹ ہوتے ہیں، وہ کافی، اور ان کی ریٹرنز بھی سملر ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کوئی بھی فنڈ کی بات کریں ایک ایوریج پرسن سے، تو ان کو لگتا ہے کہ بھئی میں کہیں بہت رسکی کسی چیز میں ڈال رہا ہوں، میرے پیسے ڈوب جائیں گے۔ تو بیسکلی ہمیں کیا کرنا ہے، ایک تو ہمیں پروڈکٹ رینج بڑھانی ہے اور زیادہ کیپٹل پریزرویشن والے پروڈکٹ آفر کرنے ہیں۔
ان کو کامنلی آفر کرنا چاہیے. جیسے باہر کنٹریز میں ایک پیکیج ہوتا ہے آپ کا along with your products of the banking آپ کی پر ہوتی ہیں. اینڈ تھرڈ آئی تھنک از ایز, مطلب کہ اویلیبلٹی اس کی ایزی ہونی چاہیے, اس میں انویسٹ کرنا ایزی ہونا چاہیے, اس سے ریٹرنس لینا لوگوں کے لیے. جیسے ابھی آن لائن بینکنگ لوگوں نے ڈسکور کی ہے, تو ٹیکنالوجی بیسڈ اس میں انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. I just want to tell you a little thing about how we've fallen behind the time. آج سے کچھ ڈیکیڈ سے زیادہ پہلے جب میں کام کرتی تھی ایسٹ مینجمنٹ میں سنگاپور میں, تو اس وقت ہم بھی ایسٹ مینجمنٹ کمپنی تھی, انویسٹمنٹ ایڈوائزری, لیکن ہم اتنے زیادہ وہاں پہ تھے اور اتنے ریٹیل اورینٹڈ تھے کہ وہاں پہ ہمارے پاس ایسے آرگنائزیشنز اور پلیٹ فارمس تھے جو کہ ملٹیپل فنڈس کو آفر کرتے تھے ہاؤس ہولڈس کو ایٹ اے ویری لو کاسٹ آف ٹرانزیکشن. فار انسٹنس ان کو مطلب ان کے نام بھی ایسے تھے فنڈ سپر مارٹ کر کے. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ جب تک یہ ہر طرف ایزیلی اویلیبل اور زیادہ ہمارے میوچل فنڈ اویلیبل ایٹ لو کاسٹ ود ایز اینڈ ود گریٹر اویئرنیس نہیں ہوں گے, آئی تھنک ہم اس مارکیٹ کو میں ڈیپتھ نہیں آئے گی. اینڈ نیچرلی ایز دا کیپٹل مارکیٹ امپروو سو ول دا کانفیڈنس ان دا میوچل فنڈ انکریز فار ہاؤس ہولڈ اینڈ ریٹیل انویسٹمنٹ. رائٹ. سو ملیحہ, یہ جو NSS ہے اس کا کتنا رول ہے لوگوں کو روکنے میں فرام کمنگ ٹورڈز دی میوچل فنڈ اور دی کیپٹل مارکیٹ, بیکاز اٹ از دا سیفسٹ وے, اٹ از اے رسک فری وے آف انویسٹنگ. So what is your view on that? I think you hit the nail on the head. I think as long as, there are instruments in the market which are so safe and which are practically risk-free for investors, be it retail investors. ہم اکثر گورنمنٹ بانڈس کی بھی بات کرتے ہیں کہ ہماری جو کارپوریٹ لینڈنگ ہے وہ گورنمنٹ بانڈس کی اویلیبلٹی فار دا بینکس کی وجہ سے کراؤڈ آؤٹ ہو گئی ہے, تو وہ پرائیویٹ سیکٹر کراؤڈ آؤٹ ہو گیا. تو آئی تھنک اٹ ڈز ہیو اے کراؤڈنگ آؤٹ افیکٹ, کیونکہ جب آپ کی یہ اویلیبل انسٹرومینٹس ہیں اور فار دوز ہو آر ایلیجیبل اینڈ ہو کین بائی دیز انسٹرومینٹس, ظاہر ہے وہ ان کی رسک اوورژن ہے اور وہ رسک نہیں لیتے, لیکن ریٹرن ان کو اچھا مل جاتا ہے. سو یو آر ویری رائٹ, اس کا بھی رول ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, دنیا بھر میں اس طرح کے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں, ادر جورسڈکشنز میں بھی ہوتے ہیں, لیکن جو اویئرنیس ہے نا جی کہ تھوڑا رسک لیں گے تو آپ کا ریوارڈ بڑھے گا, اس اویئرنیس کو اور اس کے کمنسریٹ پروڈکٹس کو, ایک رینج آف پروڈکٹس کو ایسے اسٹرکچر کرنا اور پھر ان کو آفر کرنا to the right target آپ کے جو ہے کلائنٹس ہیں, وہ اس کی مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ ایک گیپ ہے اور ضرورت ہے جو کہ ہم فل نہیں کر پائے ان دا میوچل فنڈ انڈسٹری, کیونکہ ہماری آؤٹ ریچ اس طرح کی نہیں ہے, ہماری ایز آف ایکسیس نہیں ہے, اور اس کے کئی وجوہات ہیں. رائٹ. سو ملیحہ, جو انویسٹر بیس چونکہ کم ہے اس وجہ سے مارکیٹ میں والیٹیلیٹی بہت زیادہ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا انویسٹر بیس انہینس نہیں ہوتا, اور جو سیفسٹ ایونیوز ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اس پہ باتیں تو بہت ہوتی ہیں, ایکچولی اس کو ڈسکریج نہیں کیا جاتا. FATF کے کہنے پہ کہ 40 ٹریلین کی انویسٹمنٹ ہے NSS میں, اس میں ڈاکیومنٹیشن کر لیں, وہ بھی پروسیس اسٹارٹ ہو کے رک گیا. آپ کو نہیں لگتا کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو سیریسلی, اگر گورنمنٹ واقعی چاہتی ہے کہ کیپٹل مارکیٹ ڈیولپ ہو, میوچل فنڈ انڈسٹری گرو کرے, تو اس کو کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں کرنا ہوگا. آئی مین بلیک اکانومی کی بھی ایک سورس آئی تھنک گورنمنٹ کی اپنی سیف ہیونس ہے کہ جہاں پہ ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں ثانی, آپ نے ایک بہت کرٹیکل اور کور ایشو کو ٹچ کیا ہے. آئی تھنک کہ گورنمنٹ کا رول ہے اس میں ضرور, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے آپ اگر بلیک اکانومی کی بات کر رہے ہیں, پھر ابھی آج کل AML بہت فکس ہو گیا ہے, اس کی وجہ سے KYC ہیں, تو کچھ چیزیں ہیں جو کہ
at this point اگر آپ گورنمنٹ اور ریگولیٹری رجیم کی بات کر رہے ہیں تو وہ ان کی ایک شلائ سے کمپلشن ہے کہ وہ اس کو اس ایسپیکٹ کو بہت اسٹرانگلی اس کو فالو کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے شاید کچھ لمیٹیشنس بھی آ رہی ہیں اس کی گروتھ میں. دی ادر تھنگ از آئی تھنک کہ ٹو بی آنیسٹ گورنمنٹ کا ایک رول تو ہے لیکن آئی تھنک کہ واٹ از امپورٹنٹ از کہ گورنمنٹ facilitator بن جائے. ایز ان گورنمنٹ بائی گورنمنٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ بائی اینڈ لارج نیچرلی دا پولیٹیکل ول تو ہوگا لیکن یہ میں ریگولیٹرز کی بات کر رہی ہوں کیونکہ جو ریگولیٹڈ یہ اس میں آپ کو اسمال انویسٹر کی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. ریگولیٹر کا یہ کام ہے. تو اگر ریگولیٹر نے اپنا کام کرنا ہے تو وہ اسمال انویسٹر کا انٹرسٹ پروٹیکٹ کر سکتا ہے لیکن ایک فائن بیلنس اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس ایسی ریگولیشن لائیں جو کہ انویسٹر کو فیسیلیٹیٹ بھی کرے اور جہاں پہ جیسے آپ نے ایک یہ سینسیٹیو میٹر کو ٹچ کیا کہ جہاں پہ شاید کچھ ایسے پلیئر اس میں آ رہے ہیں یا ایسے کیپٹل مارکیٹس میں ایکٹیو ہو رہے ہیں کہ وہ جو کہ ناٹ ریکوائرڈ ہیں یا ناٹ who are not to be encouraged ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے اگینسٹ ایکشن لیا جائے یا ان کے اگینسٹ کچھ اسپیسیفک روٹ لیا جائے رادر دین پورا ایک ریگولیٹری رجیم کو اتنا اسٹرینگل ہولڈ میں ڈالا جائے کہ بھی ایک ایوریج انویسٹر اسمال انویسٹر کے لیے بھی بہت مشکل ہو جائے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا. I think this is the real challenge, regulatory challenge, جو کہ ہمیں ہر طرف ملتی ہے, not just in capital markets, لیکن in my role as an managing director for Investment Climate Reform Unit, we're looking at people's doing business and improving the investment climate. تو اس میں یہ ہر طرف businesses کی یہ چیلنج ہے اور اسپیشلی اسمال بزنسز کی اسمال انویسٹرز کی یہ چیلنجز ہیں کہ جب وہ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو اتنی سیویئر ریگولیشن فیس کرنی پڑتی ہیں, ایسے ریسٹرکٹیو پروسیسز فیس کرنے پڑتے ہیں, ویئر از امیزنگلی اسی انوائرمنٹ میں some players are perhaps not that transparent or by the book, لیکن وہ flourish کر پاتے ہیں. And I won't go into why that's the case, but clearly there is something we need to address over here and right